تحریک انصاف کے رہنما جناب لطیف کھوسہ صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کھوسہ صاحب، یہ پرابلمز تو اب ہیں آئینی طور پہ، کیا الیکشن کمیشن جس طرح سے مخصوص نشستوں کو کسی اور کے پلڑے میں ڈالنے کا اگر ارادہ کرے تو کیا اس کے پاس یہ قانونی اختیار ہے؟ اور کیا صدر کے بلائے بغیر سپیکر اجلاس بلا سکتے ہیں؟ سر، جو کہ آپ قانونی ماہر بھی ہیں تو اس لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کچھ جو قانونی تشنگی ہے وہ بھی حل ہو جائے۔ سر، کس قانون کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے ملک میں تو اس وقت قانون نام کی چیز ہے ہی نہیں، اس پہ تو کوئی آئین اور قانون سے ماورا ہر چیز کی جا رہی ہے۔ اگر آپ 8 فروری کا الیکشن دیکھ لیجئے گا تو یعنی عوام نے بھرپور انداز سے اپنا جو ہے رائے دہی کا جو اختیار ہے استعمال کیا ہے، اور انہوں نے 2/3 اکثریت کے ساتھ عمران خان اور پی ٹی آئی کو جو ہے ووٹ دیے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کینڈیڈیٹ بھی ڈھونڈتے رہے ہیں اور وہ جو ہے سمبل بھی ڈھونڈتے رہے ہیں۔ وہ یعنی وہ جو جہیز کا پورا ایک سامان تھا اس میں سے وہ تلاش کرتے رہے کہ بستر کون سا ہے، یہ جو ہے کٹورا کون سا ہے، اور پھر کھڑکی کون سی ہے، اور باز کون سا ہے، اور کمپیوٹر، یعنی مذاق بنایا۔ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن عوام نے بھی مصمم ارادہ کیا کہ آپ بھلا جو کر لیں، ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ بلے کا نہیں ہے، سمبل کا نہیں ہے۔ سو انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے جو ہے اس انداز سے اپنا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا 8 فروری کو کہ عمران خان نہ تو غدار ہے اور نہ باغی ہے، اور انہوں نے 9 مئی کا جو ہے بیانیہ بھی مسترد کیا۔ انہوں نے عمران خان کی جیل میں ڈالنے کو مسترد کیا، انہوں نے عمران خان کی سزاؤں کو مسترد کیا، اوپر نیچے جو سزائیں کی گئی۔ انہوں نے عمران خان کی جو پارٹی تھی اس کے سمبل کو بھی درخورے اتنا رکھتے ہوئے انہوں نے جا کے ووٹ دیا۔ یہ تو عوام نے فیصلہ دے دیا، اب آگے جو ایک رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کا کیا؟ ان مخصوص نشستوں کا کیا کریں گے؟ How will you be able to bag these seats in center? Do you really think، آپ کو یعنی لگتا ہے کہ عمران کا جب عوام اس انداز سے اپنا جو ہے اظہار کر دیتے ہیں، اور یہی آئین کی تقاضا ہے کیونکہ ریاست عوام ہے، معاف کیجئے گا بار بار لوگ کہتے ہیں ریاست، اور ریاست فوج نہیں ہے بھائی، ریاست عوام ہے۔ جو ادارے ہیں یا جو عدلیہ ہے یا جو جتنی زیادہ جو حکومتیں ہیں وہ عوام کے تنخواہ دار ہیں، وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے ان کو جو ہے تنخواہیں ملتی ہیں اور مراحات ملتے ہیں اور کوٹیاں اور گاڑیاں، اور یہ سارے جو ہے ان کی شان و شوکت ہے۔ معاف کیجئے گا، ریاست عوام ہے اور عوام ہی کو حق حکمرانی حاصل ہے، اور اسی کے ساتھ وفاداری آرٹیکل 5 میں ہے، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، اسٹیٹ مینز دی پیپل آف پاکستان، عوام کے ساتھ وفاداری اور آئین کی پاسداری، یہی ہے جو ہے ہر ایک پر واجب ہے، چاہے وہ افواج عسکری قیادت ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ یعنی کوئی بھی ہو، وہ ان ساروں کی جو ہے تابعداری عوام کے ساتھ اور پاسداری جو ہے آئین کے ساتھ۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ہمارا آئین بھی کہتا ہے۔ لیکن سر اگین سوال اپنی جگہ قائم ہے، اس کو رکاوٹ کہہ لیں، اس کو آپ کہہ لیں کہ ان کی نیت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن آپ کے اچھے خاصے نمبرز ہیں which you may lose۔ وہ میں چاہ رہا ہوں سر آپ سے جاننا کہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کو بیک کر سکیں یا ان کو بچا سکیں، یا کوئی طریقہ نہیں ہے you're going to just wait and watch؟ نہیں، we are not waiting and watching. The people are، دیکھیں لوگوں کے غیظ و غضب سے ڈریں۔ خدا را جب لوگ ایک کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ ایک مصمم ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے آگے جو ہے ہر چیز جو ہے خشک خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہے۔ مشرف بھی بہت زیادہ مکے دکھاتا تھا، یہ دیکھی ہے میری طاقت، اور جب عوام نے اپنا جو ہے غیظ و غضب دکھایا تو مشرف پھر ملک میں نہیں آ سکا تھا زندگی میں، اور اس کو جو ہے جس طریقے سے اس کی وہ
خاکی اس کی جو آئی. تو خدا را ایسا نہ کیجئے گا, ریاست کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتا ہے, عوام کو اتنا بھی تنگ نہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس کے کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا, کوئی قانونی جواز نہیں ہوگا, کوئی آئینی جواز نہیں ہوگا. جس طریقے سے ہمارے جو ہے مینڈیٹ کو پہلے تو دھن دولت لوٹی جاتی تھی, لانڈر کی جاتی تھی, وہ ذلِ سبحانی جو ہیں جن کو چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے لایا گیا, پہلے تو انہوں نے پاک لین اور آف شور کمپنیز اور شیل کمپنیز بنا کے دولت لوٹ کر لے جاتے تھے. اب یہ عوام کا مینڈیٹ بھی لوٹنا شروع کر دیا ہے. جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, اب وہ خواجہ عاصم کی طرح کوئی حیا بھی ہوتی ہے, کوئی شرم بھی ہوتی ہے. کوئی اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ ساری سیٹیں ہار کر بھی اب وہ وزیر اعظم بھی بنے بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ بھی دختر نیک اختر بن گئی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کیڑے مکوڑے ہیں یا بیوقوف ہیں یا پاگل ہیں؟ دنیا ساری جو ہے جھوٹ بول رہی ہے. ہمارے پاس فارم 45 میں سارے موجود ہیں. ارے بابا آپ ہمارا مینڈیٹ جو ہے عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس دیں, عوام کو ان کی دسترس دیں, ان پر ملکیت دیں, ان کو حق حکمرانی دیں. آپ یہ نہیں کر سکتے چور لٹیرے ڈاکوؤں کو آپ مسلط کر کے بٹھا دیں اور پھر توقع کریں جی کہ ہم آپ کو نہیں دے رہے. او بھائی ہمیں اگر نہیں دیں گے, یہ مخصوص نشستیں نہیں دیں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اس کو تسلیم کرے گا؟ عوام ایسی اسمبلی کو تسلیم کرے گا؟ ایسی پارلیمان کو کوئی تسلیم کرے گا؟ اس کی کوئی وقت ہوگی آئین اور قانون اور دنیا میں اور پاکستان میں کوئی اس کی وقت ہوگی؟ جب دیکھیں موریلٹی سے جو ہے ہٹ جاتی ہے چیز تو وہ بروٹیلٹی بن جاتی ہے, باربیرٹی بن جاتی ہے. پھر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان اور جانور میں فرق تو یہی ہے. ایک اور قانونی نقطہ سر, وہ بھی اس میں بھی رہنمائی چاہیے. یہ بتائیے کہ صدر اگر نہیں بلا رہے اجلاس تو کیا اسپیکر بلا سکتے ہیں ہنگامی اجلاس اور پھر اس میں ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 51 آرٹیکل 51 بڑا کلیئر ہے. اس میں صرف اور صرف اس میں قومی اسمبلی جب تک تکمیل نہ ہو, اور چونکہ مکمل نہیں ہوئی ہے اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ یعنی 326 جب آپ پورے کرتے ہو, اور جب تک یہ پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک مخصوص نشستیں جو ہیں دی جاتی ہیں. مخصوص نشستیں جب تک آپ مکمل نہیں کرتے ہو, قومی اسمبلی تکمیل پذیر نہیں ہوئی ہے. صدر پاکستان کیسے بلائے اسمبلی کا سیشن, کیسے بلائے جب وہ ابھی تک آپ نے مکمل ہی نہیں کیا, اس کو ہاؤس ہی مکمل نہیں کیا ہے؟ تو پہلے صدر پر لازم تھا اور اس پر واجب ہے کہ وہ یہ دیکھیں. کیوں بلا لیے گئے اور اس میں شرکت بھی کر لی؟ تحریک انصاف کے بیک کینڈیڈیٹس نے, سنی تحریک میں جو جا ملے انہوں نے شرکت بھی کر لی اس میں. دیکھیں اس میں بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دن ہی احتجاج کیا گیا کہ بھائی اس پر کریں, اور اسپیکر نے کہا کہ نہیں آپ حلف لے لیں, وہ الیکشن کمیشن اس پر کر رہی ہے. تو وہ اس کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ کیا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. پنجاب اسمبلی میں یہ باہر واک آؤٹ کیا ہے اور انہوں نے دروازے بند کر کے پیچھے یک طرفہ پی ٹی آئی والوں کا ریاکشن. لیکن کیا یہاں پہ پنجاب میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اجلاس بلا کے؟ ڈیفینیٹلی یقیناً ہوئی ہے. دیکھیں جو صوبائی ہیں آپ کو پتہ ہے گورنر بلاتا ہے, پارلیمان یعنی قومی اسمبلی کا صدر بلاتا ہے. تو گورنر تو آپ کو پتہ ہی ہے کن کے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے یہ پی ایم ایل این کے ہیں, اور یہ تو انہوں نے تو بلانا ہی بلانا تھا گورنرز نے. اس لیے انہوں نے بڑی تابعداری سے, جب پی ٹی آئی کی تھی اس وقت گورنر نہیں بلا رہا تھا, اور وہ سپریم کورٹ تک گیا, اور بالآخر سپریم کورٹ نے کہا نہیں صدر پاکستان سے آپ مشاورت کیجئے گا. اس وقت تو یہ عدالت کی ماننے کو بھی تیار نہیں تھے, الیکشن کمیشن بھی اس وقت گورنر کے اختیار کو ماننے کو تیار نہیں تھی, اور صدر کو بھی نہیں تسلیم کر رہی تھی. دیکھیں اسپیکر نہیں بلا سکتا آئین کے مطابق سیشن کو جب تک وہ حلف نہ اٹھا لے اور ایک تہائی ممبر ریکویزیشن نہ کریں. ریکویزیشن پر ہی اسپیکر بلا سکتا ہے. سو ابھی تو بارز وجود میں اسمبلی آئی ہی نہیں ہے, اسپیکر کیسے بلا سکتا ہے اور 1/3 جو ہے کیسے ریکویزیشن کر سکتے ہیں؟ سو یہ تو بالکل غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. باقی یہ کہنا کہ جی 21 دنوں کے اندر کرنا لازم تھا, تو وہ بھی آرٹیکل 254 کہتا ہے, آرٹیکل 254 کہ اگر جو کوئی ٹائم فریم اگر آئین میں دیا گیا ہے اور اس سے متجاوز کوئی عمل اور کوئی کام ہوتا ہے تو وہ غیر آئینی نہیں متصور ہوگا.
اب آئین کے تحت اگر اسمبلی کو تکمیل ہوئی ہی نہیں ہے تو صدر پاکستان حق بجانب ہے کہ وہ سمری واپس بھیجے اور کہے کہ بھائی جان آپ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ کوئی تھوڑی نہیں ہے مخصوص نشستیں، معاف کیجئے گا ہماری 60 ممبرز بنتے ہیں اس میں، خواتین اور اقلیتی ممبران، تو کھوسا مجھے یہ بتائیں گا آپ نے باہر رکھ. ہاں اگر کھوسا صاحب یہ بتائیے گا، اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ غیر قانونی ہوگا، راجہ پرویز اشرف نے جو اجلاس بلایا ہے اس اجلاس کو جس کو آپ غیر قانونی کہہ رہے ہیں وہ بلا کے وہ ووٹنگ بھی کروا لیتے ہیں، ووٹنگ کے نتیجے میں کچھ لوگ جیت جاتے ہیں، جو بھی عہدے ہیں وہ بٹ جاتے ہیں، صدر پاکستان کیا یہ قانونی حق رکھتے ہیں کہ وہ ان سے حلف نہ لیں؟ پھر دیکھیں صدر پاکستان بالکل قانونی اور رکھتے ہیں، اخلاقی بھی میں سمجھتا ہوں یہی ہوگا کہ وہ حلف نہ لیں ان سے، بالکل وہ مؤخر کر سکتے ہیں. اگر کرائسس ہی ان کو کرنا مقصود ہے تو پھر کرائسس پہ کرائسس کرواتے جائیں. صدر پاکستان اپنے عہدے سے اگر کما حقہ نبرد آزما ہونا ہے تو پھر وہ آئین کو فالو کرنا پڑے گا، اور آئین کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیشن ہے یہ غیر آئینی طور پر ہو رہا ہے، جو سپیکر نے بلایا ہے جس کو اختیار نہیں ہے، اور اگر ایسے سیشن میں جو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر طلب کیا گیا ہو اس کے فیصلے بھی غیر آئینی اور غیر قانونی متصور ہوں گے. لیکن ہم کسی کو خالی میدان نہیں دیں گے. اگر سپیکر بلائے گا تو ہم احتجاج ہاؤس کے اندر بھی کریں گے، ہاؤس کے باہر بھی کریں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور بالآخر ہم عوام کے عدالت میں جائیں گے، اور عوام پہلے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے برہم ہے. جناب لطیف کھوسا صاحب آپ کا بہت بہت